بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبریز کے قریب نظامی گنجوی کے شہر گنجا کا شہزادہ بڑا بد اخلاق اور نالائق ثابت ہوا۔ ایک دن وہ شراب پی کر گاتا ہوا مسجد میں آ گیا۔ عین اسی وقت مجلس واعظ جمی ہوئی تھی۔ اہل مجلس میں اس کو روکنے کی طاقت نہ تھی، کیونکہ جب بادشاہ ہی برائی شروع کر دے تو امر بالمعروف کا فرض کون ادا کرے گا؟ خوشبو پر لہسن کی بو غالب آ جاتی ہے اور ستار کی آواز ڈھول کے سامنے دب جاتی ہے۔ ایمان کا تیسرا درجہ یہی ہے کہ اگر ہاتھ اور زبان سے برائی نہ روک سکو تو دل سے برا جانو۔ چنانچہ سب اہل مجلس نے دل سے برا جانا، لیکن ایک بوڑھے نے روتے ہوئے خطیب صاحب سے کہا کہ ہم ہاتھ اور زبان سے تو اس کو منع نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے کر مسجد کا احترام کرنے والا بنا دے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی دوران دعا شروع ہو گئی۔ خطیب صاحب نے یوں دعا کی: اے زمین و آسمان کے مالک، اس شہزادے کو ہمیشہ کی خوشحالی عطا فرما۔ سامعین میں سے ایک نے اعتراض کیا کہ اس شرابی کے لیے آپ ہمیشہ کی خوشحالی مانگ کر خود اس کا دماغ مزید خراب کر رہے ہیں اور شہر والوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ خطیب نے کہا: اے میرے دوست، تو جان نہیں سکا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ کی توفیق مانگی ہے۔ جب شہزادہ توبہ کرے گا تو مخلوق کو نفع پہنچا کر آخرت کی دائمی خوشحالی پا لے گا۔ اس کے مقابلے میں شراب کا نشہ تو عارضی ہے۔ خطیب بزرگ کی یہ بات کسی نے بعد میں شہزادے تک پہنچا دی۔ شہزادہ سن کر رونے لگا کہ میرے جیسے بد کردار کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اچھی دعائیں۔ اس نے قاصد بھیجا کہ جاؤ خطیب صاحب کو بلا لاؤ تاکہ میں ان کے ہاتھ پہ توبہ کر سکوں۔ چنانچہ بزرگ خطیب جب شاہی محل میں آئے تو یہاں منظر ہی عجیب تھا۔ محل میں شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، طرح طرح کی شراب چل رہی ہے۔ کوئی بد مست ہے تو کوئی صراحی ہاتھ میں لیے شعر پڑھ رہا ہے۔ ایک طرف کوئی گانا گا رہا ہے تو دوسری طرف کوئی پی اور پلا رہا ہے۔ یکا یک شہزادے نے گرجدار آواز میں کہا: تمام ساز اور طبلے توڑ دو اور شراب کے مٹکے بھی ضائع کر دو۔ چنانچہ پتھر مار مار کر سب کچھ توڑ دیا گیا۔ سرخ شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے جانور ذبح کرنے سے خون بہتا ہے۔ شہزادے نے کہا: یہ فرش بھی ناپاک ہے اور اب دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اکھیڑ کر نیا اور پاک فرش بنایا جائے۔ پھر شہزادے نے ایسی توبہ کی کہ گوشہ نشین ہو گیا۔ پورے شہر میں کسی کی کیا جرت کہ شراب کو ہاتھ لگائے یا باجے طبلے کی طرف دیکھے۔ اس شہزادے کو بادشاہ نے کئی بار سمجھایا اور کئی مرتبہ دمکایا بھی تھا کہ وہ بد چلنی چھوڑ دے، مگر شہزادہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسی شہزادے کے لیے جب ایک صاحب حال نے دعا کی تو اس شہزادے کی کایا پلٹ گئی۔ اگر یہ بزرگ خطیب بھی اس کو اس کے باپ کی طرح ڈانٹ کر سمجھاتا تو وہ زیادہ بگڑ جاتا اور بزرگ خطیب کی جان کو خطرہ الگ سے ہوتا، کیونکہ شیر پر اگر حملہ کیا جائے گا تو حملہ کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہوگا، شیر پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ
पंजा मारकर हलाक करने का सोचेगा। नरमी से ही दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता है, सख्ती तो दोस्त को भी दुश्मन बना देती है। जिंदगी का सबक साहबाने इख्तियार व इक़्तिदार को हिकमत अमली से ही नसीहत करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मजीद बिगड़ जाएं और पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दें।